اب کسی نبی کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے یہ بات کر دینا، یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جنگ والی بات ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو اس طرح بھی آپ کیونکہ اس وقت مذہب جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ایشو ہے. ہمیں کسی بھی مذہب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچنا چاہیے، کیونکہ حالات جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں. اب یہ کتاب بہت پرانی لکھی ہے، لیکن چونکہ میں نے پہلے پڑھی ہے اور میں نے اس کے اوپر بہت ڈسکس بھی کی ہے احمدیوں کے دوستوں کے ساتھ بہت بات، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اپنی اس بات کے اوپر شرمندہ نہیں ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب وہ اس طرح کے الزام لگانا کہ وہ شرابی تھے، زانی تھے، بدکار عورتوں کے ساتھ تھے، ان کی کمائی کھاتے تھے، پھر گالی گلوچ کرتے تھے، دوزگی تھے، جیسس کرائسٹ کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں، اور پھر کھاؤ تھے، شرابی تھے، بار بار لکھا ہے اس کے اوپر. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لکھ رہے ہیں کہ آپ نے خود ہی پیج نمبر 13 پر کلیئر کیا ہے کہ میں اور شراب جو ہے وہ فرق ہوتی ہے، میں فرق ہوتی، شراب فرق ہوتی. آپ نے اس کے اندر ایک جیسس کرائسٹ کا حوالہ دیا تھا کہ وہ ایک دعوت پر گئے تو وہاں پر ان کے پاس میں ختم ہو گئی تھی. میں صرف آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ اس کو آپ کو سمجھانے کی ان دوستوں کو جو کہ نیوٹرل مینٹیلٹی کے ساتھ سوچتے ہیں اور بالکل فری اس میں دیکھتے ہیں، کہ بجائے اس کے کہ وہ جو آپ لکھ رہے ہیں اس پہ آنکھیں بند کر کے صرف سنتے جائیں اور اس کے اوپر اپنے جو خیالات کا اظہار نہ کریں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ ہر دور کے اندر ہر ملک کا ایک اپنا کلچر ہوتا ہے، ایک اپنی ثقافت ہوتی ہے. آپ پاکستان چلے جائیں تو پاکستان میں بھی الگ الگ، ایک ملک میں بھی الگ الگ جگہ پر آپ دیکھیں گے. کراچی چلے جائیں تو وہاں پر آپ کی سواگت جو ہے، اگر آپ مہمان گئے ہیں تو چائے کے ساتھ کی جاتی ہے. پنجاب چلے جائیں تو ادھر جی لسی، پنجاب کے اندر لسی چلتی ہے، اور پھر پشاور وغیرہ کی طرف چلے جائیں تو وہ قہوہ وہاں پیا جاتا ہے. یہاں پر انڈیا میں چلے جائیں وہاں پر بھی فرق، ان کے الگ الگ علاقوں کے حساب سے الگ الگ ان کے کلچر ہیں اور الگ الگ ان کی طریقہ کار ہیں کہ آپ مہمانوں کی تواضع کس طرح کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو دیکھیں تو اس دور میں شراب نہیں، میں شراب میں اور میں فرق ہے. وہ بائبل میں بھی آپ ڈھونڈ سکتے ہیں اس کو، اور آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر بھی آپ دیکھیں گے. آپ نے پیج نمبر 13 کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں اور شراب الگ الگ لکھا ہوا ہے. اب میں اس وقت جو مہمانوں کو کی تواضع کی جاتی تھی شادی بیاہوں میں اور بڑے پروگراموں میں، اگر وہاں میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر میں نہیں ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ شادی کے اندر کمی رہ گئی ہے. ہر انسان ان کے بچے کی یا کسی بھی اس کی جتنی آپ اس وقت جتنا آپ اچھا کھانا اور اچھی مہمانداری کریں گے تو وہ عزت ہوتی تھی لوگوں کی. وہاں پر وہ گئے جیسس، تو وہ ان کے پاس میں ختم ہوگی، انہوں نے پانی بھرا اور انہوں نے اس کو میں کنورٹ کر دیا. یہ ان کا پہلا معجزہ تھا. انہوں نے دیکھا کہ وہ جو میزبان تھے وہ پریشان ہو رہے تھے. اب آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے، ثابت کر کے بتا سکتے کہ وہ میں جو تھی وہ الکوہلک تھی. آج بھی آپ دکان پر جائیں آپ کو دونوں قسم کی میں ملے گی. کسی میں 5% الکوہول ہوگی، کسی میں 0% الکوہول ہوگی. اب آپ دیکھیں جیسے پنجاب کے اندر لسی ہوتی ہے تو گرمی ہوتی ہے تو وہاں لسی پیتے ہیں لوگ کہ وہ ذرا توانائی دیتی ہے. اسی طرح میں کے اندر بھی جب آپ دیکھتے ہیں وہ انگوروں کا جوس ہوتا ہے، اور انگوروں کو جب وہ کشید کرتے ہیں تو وہ آپ ویسے ہی اگر آپ انگور کھا کے دیکھ لیں، آپ 1 کلو، ایک عام آدمی کو میں کہتا ہوں 1 کلو انگور کھا لے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک عجیب سی غنودگی سی ہوگی، آپ کو ایک ریلیکسیشن سی ہوگی. اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے بائبل میں یا انجیل میں شراب جو ہے وہ کس طرح منع ہے. آپ اگر پڑھیں رومیو 13 باب، سوری رومیو، چلے ہم کرنتھیو پڑھتے ہیں کیونکہ کرنتھیو کی میرے پاس کھلا ہوا ہے. کرنتھیو 5 باب اس کی 11 آیت. اب یہاں پر لکھا ہے کہ
لیکن میں تم کو در حقیقت یہ لکھا تھا کہ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھانا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ خود ہی شرابی ہے، خود ہی آپ نے جو اس کو بتایا، وہ بندہ اپنی فالوورز کو کیا میسج دے رہا ہے؟ اسی کتاب میں ایک باب اور کرنتھیو، یہ یاد رکھیں، کوڈ کر لیں آپ کہ کرنتھیو، پہلا کرنتھیو، نیو ٹیسٹمنٹ میں، انجیل میں پہلا کرنتھیو، اس کی 6 باب کی بھی 2-3 آیتیں میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا کہ خدا کی بادشاہی کے وارث وہ لوگ نہ ہوں گے جو کیا تم نہیں جانتے کہ بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، نہ حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث ہوں گے، نہ بت پرست، نہ زنا کار، نہ عیاش، نہ لونڈے باز، نہ چور، نہ لالچی، نہ شرابی، نہ گالیاں بکنے والے، نہ ظالم، اور بعض تم میں سے ایسے ہیں کہ جو خداوند یسوع کے نام سے اور ہمارے خدا کی روح سے دھل گئے۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ 2 آیتیں میں نے یہاں کوٹ کی ہیں، یہ بھری پڑی ہیں، یہ بھری پڑی ہیں اس طرح کے آیتوں سے کہ جس میں شراب کی ممنوعت کی گئی ہے۔ اب یہ یورپ ہے، یہاں پر آپ آئیں، یہاں پر یہ لوگ وائن وغیرہ جو ہے بڑی عام طور پہ پیتے ہیں۔ اب اس کو پھر یہ ان میں ایک بات ہے کہ یہ کیا اقرار کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچر ہے، اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ میں صرف آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر اس وقت ایک آدمی نے ایک کتاب لکھی تو آپ نے گالیوں کی ایک بچھاڑ کر دی، گستاخی کی ایک بچھاڑ کر دی، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا چلیں اگر یہ حد ہوتی ہے ایک الگ جیسس کرائسٹ جو اگر صرف کرسچینٹی کی بات ہوتی تو ایک الگ بات تھی، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کے اندر بھی اسی عیسیٰ کا ذکر ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ زبان استعمال کی ہے۔ اور پھر بعد میں جب آپ کی یہ کتاب جب چھپی ہے یا جب اس کے اوپر اس وقت کے لوگوں نے غصے کا اظہار کیا ہے تو آپ نے ایک بڑی بھول پن سے آپ نے سوچا کہ لوگ جو ہیں بھولے ہیں، اور آپ نے اس کے اوپر ایک ایسی بات بنائی ہے کہ جو سمجھ سے بالکل میں تو میری سمجھ سے تو باہر ہے، کہ آپ نے لکھا ہے کہ عیسیٰ جو قرآن میں تھا اور عیسیٰ جو انجیل کا ہے وہ فرق ہیں، تو میں نے انجیل کے عیسیٰ کو یہ لکھا ہے، قرآن کے عیسیٰ کو نہیں۔ اور بعد میں پھر آپ بہت جگہ پر اسی انجیل کے عیسیٰ کی حوالے بھی دیتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، میں اسٹڈی کر رہا ہوں ایک بک جس کے اوپر بہت سارے ایسے حوالے ہیں جو آپ نے انجیل کے عیسیٰ کے دیے ہیں۔ آپ نے پروٹیسٹ کیا اس وقت، اور اس پروٹیسٹ کو آپ نے اپنے حساب سے جو آپ کی سمجھ میں آیا اس وقت آپ نے کیا، جو کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک آدمی نے اگر غلطی کی ہے تو اس کی سزا آپ کو اس کو آپ دیتے یا آپ 1 to 1 اس سے ڈسکس کرتے، مگر آپ نے پوری کرسچینٹی کی ایون اپنی خود آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کیا کیا۔ میں صرف ان دوستوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا غور سے اس کتاب کو پڑھیں جو کہ وہ احمدی جو کہ صرف آنکھیں بند کر کے نہیں وہ کرتے، ایون میں ایز اے کرسچن ہونے کے بھی ناطے اگر میں بھی دیکھوں گا کہ میرے پریسٹ جو غلط کچھ کر رہے ہیں تو میرے پاس بھی عقل ہے کہ میں دیکھوں یار یہ کیا کر رہے ہیں، کیا یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور میں رائٹ بھی رکھتا ہوں کہ میں ایون اپنے پادری صاحب ہوں یا ہمارے بشپ صاحب ہوں، میں ان سے پوچھ سکتا ہوں کہ سر یہ بات جو ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، غلط ہے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بھی کریں، اگر آپ کریں اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ٹھیک ہے، نہیں تو جیسی آپ کی خوشی۔ بہت شکریہ۔